تو عرض کر رہا ہوں کہ بھائی تصوف نام یہ نہیں ہے ہر وقت شریعت شریعت کہہ کر اور مخلوق پر ظلم کرو. اپنے نفس پر تنگی بھی جائز نہیں ہے. جب اپنے نفس پر غلو جائز نہیں تو دوسروں کو تکلیف دینا کیسے جائز ہوگا؟ اپنے نفس پر بھی زیادہ آپ مشقت نہیں کر سکتے. ایک صحابی کے یہاں مہمان ہوئے اور انہوں نے جناب نفلوں پر نفلیں شروع کر دی. ان کو آواز دیا, کھٹکھٹا کر بلایا اور فرمایا دیکھو بڑے ملا مت بنو, میرے ساتھ بیٹھو, میں مہمان ہوں, میرا بھی حق ہوتا ہے. ان نلے سے کالے کا حق, تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے, وہ بڑے ساتھ. ان کو بیٹھا لا اجلس بنا نومن ساتن, میرے ساتھ بیٹھو, میں کچھ دیر تک بات چیت کروں گا. مہمان کا بھی آتا ہے. یہ کیا ہے کہ مہمان کو دیکھتے ہی مراقبے میں پہنچے؟ اگر عرشی پر رہنا تھا تو فرش پر کیوں آئے؟ ہم ابا سے درخواست کر دیتے کہ مجھے عرشی پر رہنے دینا. جب فرش پر آ گئے تو فرش والوں کا حق ادا کرو, لہذا بیٹھے. اس کے بعد فرمایا اب جاؤ اور اپنی بیوی کا حق ادا کرو. ان لزوجک علیک حقا, اس سے بات چیت کرو, ان کو خوش کرو. اس کے بعد پھر فرمایا اب تہجد بھی پڑھو. ہاں پھر نہیں, پھر فرمایا اب سو جاؤ. ان لنفسک علیک حقا, تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے. آخر میں فرمایا پھر آخر وقت میں تہجد بھی پڑھو. یہ اپنی جان پر نہیں, ہم یہ امانت ہے سب. اتنی عبادت ہم نہیں کر سکتے جس سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جائے, نیند غائب ہو جائے, پاگل ہونے لگے. مجذوب نام رکھ دیا جائے اور وہ ہوتا ہے پاگل. مجذوب نہیں ہوتے ایسے لوگ. اسی لیے ضرورت ہے شیخ